اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 اقسام کی مخلوقات پیدا کی ہیں، اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہیں۔ ان میں سے انسان جسے اللہ کا الحاکمین نے شرف سے نوازا ہے، اسے عزت دی ہے، اس کی حالت اور کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ ان الانسان لکفور، کہ یہ انسانوں کی فطرت کے اندر ہے کہ یہ رب کی ناشکری مخلوق ہے۔ اس کے اندر دو طرح کی کیفیات ہیں، دو طرح کی صورتحال موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر یہ رب کی بات ماننے پہ آتا ہے، رب کی اتباع کرنے پہ آتا ہے، تو پھر یہ فرشتوں سے بھی بلند و بالا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور جب یہ نافرمانی پہ اتر آتا ہے، بغاوت کا اور گناہ کا رستہ اختیار کر لیتا ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا کہ پھر یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدترین ہے۔ تو حضرات وقار جب ہم نبی علیہ السلام کے مکی دور پہ نظر دوڑاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے مکی دور کا مطالعہ کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ جس چیز کی تلقین ایمان کو قبول کر لینے کے بعد کی گئی ہے وہ ہے عقیدہ آخرت، فکر آخرت۔ لیکن کبھی ہم نے اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا کہ اتنی صورتیں، اتنی آیات اللہ کا الحاکمین نے ایک ہی چیز کے اوپر زور دینے کے اوپر کیوں نازل کر دی؟ جو کہ حضرات کی وقار ان صورتوں کے نزول سے پہلے کے حالات کو اگر ہم اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں تو پھر اس حقیقت کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں جن لوگوں میں اللہ کا الحاکمین نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، حضرات وہ معاشرہ اخلاقی اعتبار سے بالکل اپنی ابتری کی بھی حدیں کراس کر چکا تھا۔ انسانیت اور اخلاقیت ان کے اندر بالکل موجود نہیں تھی۔ تو نبی علیہ السلام کی 13 سالہ محنت کے ذریعے وہ کون سا ایسا جذبہ تھا، وہ کون سا ایسا نقطہ تھا کہ 13 سالوں میں 40 50 سالہ گناہوں میں گزری ہوئی زندگی کے زنگ اتر گئے۔ وہ دل جو رب کی بغاوت و نافرمانی کر کر کے پتھر بن چکے تھے، تاریک ہو چکے تھے، زنگ آلود ہو چکے تھے، جن کی نگاہوں میں شرم و حیا نام کی چیز بالکل موجود ہی نہیں تھی، جن کی سوچیں، جن کی خواہشات اور جن کی آرزویں انتہا درجے کی ناپاک اور غلیظ ہو چکی تھیں، تو صرف 13 سال کی محنت کے بعد وہ لوگ ایسے شاہکار بنے کہ دنیا کے لیے ایسی مثال پیش کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مکی صورتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موضوع کا جو تکرار کیا ہے اور اسے بار بار بیان کیا ہے، دراصل اس کے پیچھے عوامل اور اغراض و مقاصد یہ تھے
کہ اگر آپ انسان کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر معاشرے کا بگاڑ ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور بگڑے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے ان کے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، ان کے اندر اخلاقیات پیدا کرنی ہوگی، ان کے اندر انسانیت پیدا کرنی ہوگی. اور یہ اخلاقیات اور یہ انسانیت ان کے اندر کب آئے گی؟ جب ان کے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر بیٹھ جائے گا، جب ان کے ذہنوں پہ اور ان کے دل کے اندر یہ تصور راسخ اور پختہ ہو جائے گا کہ بھئی یہ زندگی تو بالآخر اس کا اختتام موت کے اوپر ہے، اس نے تو موت کی آغوش میں چلے جانا ہے. اور پھر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یہ زندگی میں اپنی منمانی میں گزارتا رہوں تو اس کے بعد مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ بار بار زور دیا کہ بھئی تم نے مرنا ہے، منو مٹی کے نیچے جانا ہے، تو پہلا حساب کتاب قبر میں ہونا ہے. کیونکہ اس سے پہلے تو مشرکین مکہ اس حقیقت سے جو ہے بالکل ناواقف ہیں. سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، دیگر جو ہے سورتوں کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ مشرکین مکہ اخروی زندگی کو قائل نہیں تھے، اسے نہیں مانتے تھے، قبر کی زندگی کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر زور دیا، انہوں نے بتایا کہ بھی یہ زندگی کے بعد دو زندگیاں ہیں، ایک قبر کی زندگی ہے اور ایک حشر کی زندگی ہے. اور حشر کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اور اس کے منظر کو، اس کی نقشہ کشی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ بار بار بیان کیا. اور جب بار بار بیان کیا گیا تو پھر دلوں کے رنگ اترتے اترتے وہ دل تاریکی سے نکل کے روشنی کے اندر آ گئے، وہ دل منور ہو گئے. دلوں کے اندر اور ذہنوں کے اندر جب اللہ کا خوف پختہ ہو گیا تو اللہ کے وقت پھر وہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو، کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ کوئی امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کا رب دیکھ رہا ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہا یا رسول اللہ ہمیں نصیحت فرما دیجیے. تو کہا جاتا جی وقار ہمارے ذہنوں کے اندر بھی یہ خیال آنا چاہیے، ادھر سارے دن ادھر کے پاس بیٹھے تو انہیں بولے کہ ہمیں کوئی ایسی نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سنا دیجیے جسے ہم پلے باندھ لیں، ہمارے دلوں میں سکون آ جائے، زندگیوں میں قرار آ جائے، سارے غم ختم ہو جائیں اور دونوں جہانوں کی کامیابی ملے. صحابہ کرام اکثر آ کے نبی علیہ السلام سے استفسار کرتے اور سوال کرتے کہ ہمیں کوئی ایسی نصیحت فرمائیے. تو نبی علیہ السلام نے وہ نصیحت فرمائی جو ہر عبادت کا مغز ہے. 3 باتیں فرمائی. پہلی چیز فرمائی اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کا خوف آپ کے ذہن میں بھی اور آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے، آپ جہاں پہ بھی ہوں. جی بکار اب الفاظ بڑے مختصر ہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ السلام کو اتنے مختصر سے کلمات سکھائے کہ اگر آپ ایک ایک جملے کے اوپر بیان کرنا شروع کر دیں زندگیاں بیت سکتی ہیں، لیکن اس ایک جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتق اللہ حیث ما کنت. دادا جی بکار اگر یہ ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، یقین مانیں کہ ہماری زندگیوں میں بھی سکون آ جائے، ہماری عبادات کے اندر ہمیں مٹھاس محسوس ہو جو صحابہ کرام کو محسوس ہوا کرتی تھی. آقا اسلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا ایمان دیکھنا ہے پھر آپ کو حلاوت ایمان کہاں ملے گی؟ آپ کو نماز کے اندر ملے گی. آپ کو سکون کہاں ملے گا؟ رب کے سامنے جھکنے میں ملے گا. آپ کو قرار کہاں ملے گا؟ رب کے دربار میں حاضر ہونے سے ملے گا. یہ ساری مثالیں دادا جی بکر صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ کے جسم کے اوپر، آپ کے اعضاء کے اوپر، آپ کے دل و دماغ کے اوپر اللہ کا خوف جو ہے اس کا رنگ دکھائی دینا چاہیے. اب اللہ جی بکار اگر ہم صرف اس ایک چیز کو اپنے اوپر بطور جائزہ کے دیکھ لیں کہ ہماری وہ نمازیں جو ہم اپنے باپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یا اپنے استاد کے سامنے پڑھ رہے ہیں یا لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ہماری وہ نماز کیسی ہے، اور جو ہم تنہائی میں پڑھ رہے ہیں وہ کیسی ہے.
کے اندر زیادہ خشوع خضوع پایا جا رہا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی نمازوں کا جو ذکر ہے وہ ساری نمازیں تنہائی کی ہیں، وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہیں. آقا اسلام نے جب بھی جماعت فرمائی اتنی مختصر نہیں کی کہ رکوع پورا نہ ہو، اور اتنی لمبی نہیں پڑھائی کہ پڑھنے والے ارکان کا شکار ہو جائیں. لیکن جب تنہائی کی نمازیں پڑھی ہیں، جب خلوت کی پڑھی ہیں، جب اللہ کے سامنے جو ہے اکیلے حاضر ہو کے رب کو کہا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اور میں وہ نمازیں اتنی لمبی جوڑی ہیں کہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان کا حسن و جمال الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی. اتنا لمبا بیان، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ. لیکن کا کس کا عملی نمونہ ہے؟ اتق اللہ حیث ما کنت. اگر ہمارے دل و دماغ میں اللہ کا خوف ہے وہ صرف مسجد میں نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی دکھائی دینا چاہیے. اپنی دکان پہ بیٹھے ہیں وہاں بھی اللہ کا خوف دکھائی دینا چاہیے. جب ہم آپ کال کر رہے ہیں چاہے ہمارا گاہک جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، لیکن میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرا اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ جو مجھے سن رہا ہے. قیامت کاتبین جو میرا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں اور میں نے اس کے مطابق بارگاہ الہی میں جا کے جواب دینا ہے. اگر اس خوف کے پیش نظر میں نے وزن پورا کیا ہے اور اپنے کسٹمر کو بتایا ہے کہ میری فیس کے اندر یہ فلاں جناب کے خامی ہے، آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر چیز حاضر ہے. اتق اللہ حیث ما کنت. دن کے اجالے ہیں پھر بھی اللہ کا خوف، رات کی تاریکی ہے پھر بھی اللہ کا خوف، لوگوں کے سامنے ہے پھر بھی اللہ کا خوف، تنہائی ہے، خلوت ہے، پھر بھی اللہ کا خوف. فرمایا اگر یہ چیز تم نے پیدا کر لی ہے تو یہ پہلی خوبی تمہارے